نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورت کا رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 123 اور 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح بناتے ہیں ہم فی کل قریۃ، ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، ایک بڑا مجرم ان میں سے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکاریاں کرے اس میں، وما یمکرون، اللہ فرماتے ہیں وہ مکاریاں نہیں کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے آپ کے ساتھ، وما یشعرون، اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی حکم، تو قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نؤتا، آئے ہمارے پاس، مثل ما اوتی رسول اللہ، وہ چیز جو اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، حیث، اس حیثیت سے، یجعل رسالت، کہ اسے رسالت کا پیغام کہاں رکھنا ہے، یعنی کس کو رسالت اور نبوت کا منصب عطا کرنا ہے، یہ چیز اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اومن کان میتا فاحییناہ، کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، مرا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی، یہاں مردے سے حقیقی مردہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مردے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں تھا، وہ کافر تھا، بے نور تھا۔ فرمایا کہ فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی کفر سے نکال کر اسلام میں اللہ نے داخل کیا، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں اللہ نے داخل کیا۔ اور پھر فرمایا کہ وجعلنا لہ نورا یمشی، کہ اب جب اس کو اسلام کا نور حاصل ہو گیا تو وہ اس اسلام کے نور میں، اس اسلام کی روشنی میں چلتا ہے، فی الناس، لوگوں کے درمیان۔ تو ایک یہ آدمی ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں وہ آدمی ہے جو کفر کی تاریکیوں میں، کفر کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے،
تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی اسلام کے نور سے منور ہو، اسلام کی روشنی کے ساتھ وہ فائدہ اٹھائے، اسلام کو قبول کرے، اسلام میں داخل ہو، اور اسلام نے جو اعزازات، جو عزت عطا فرمائی ہیں وہ اس کو رسیو ہو جائیں، حاصل ہو جائیں، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، کفر کے اندھیرے میں، بدعت کے اندھیرے میں، شرک کے اندھیرے میں، وہ اسلام کی روشنی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ کذالک زین للکافرین، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کے کاموں کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس نظریے پر، جس نقطے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے جو ان کو مل رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتمام حجت فرماتے ہیں کہ جس ظلم میں، تاریکی میں، کفر میں یہ پڑے ہوئے ہیں پڑے رہیں، تاکہ کل قیامت والے دن ان کا حساب بے باک کر دیا جائے۔ دیکھیے، ایک آدمی ہے وہ سفر کرتا ہے، ایک رستے پر اس نے سفر کرنا ہے، رات کا وقت ہے، گاڑی اس کے پاس ہے۔ اب رات کے وقت میں نہ گاڑی کی لائٹ جل رہی ہو اور نہ ہی روڈ کے اوپر کوئی اور لائٹ جل رہی ہو، مجھے بتائیں کہ وہ سفر اس کے لیے آسان ہوگا؟ وہ سفر انتہائی خطرناک ہوگا، مشکل دہ سفر ہوگا، اور ہر وقت اس بات کا خطرہ موجود ہوگا کہ کسی بھی وقت اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ لیکن اگر اس کے پاس راستے میں، جس راستے پر وہ جا رہا ہے، اس راستے کی روشنی موجود ہے، اپنی گاڑی کی روشنی موجود ہے، تو وہ بڑے آرام سے اور سکون کے ساتھ سفر کرے گا اور بغیر خطرے کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے جہاں ہم آج موجود ہیں، یہ دنیا، یہ سفر ہے۔ ہم ایک مسافر کی حیثیت سے دنیا میں آئے ہیں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں تو ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم آئے ہیں اور ایک سفر ہے جو ہمارا چل رہا ہے، ہم اس سفر سے گزر رہے ہیں، ہماری حیثیت مسافر والی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس سفر کو اسلام کی روشنی کے ساتھ کریں گے، اسلام کی روشنی کے ساتھ اس سفر کو کریں گے، تو یہ سفر ہمارا بڑا پرسکون ہوگا، پرامن ہوگا، اور انشاءاللہ اس اسلام کی روشنی کی بدولت ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ سفر ہم نے کفر کی تاریکیاں، بدعت کی تاریکیاں، اسی طریقے سے شرک کے اندھیرے، ان اندھیروں میں پڑھ کر یہ سفر ہم نے کیا، تو اس بات کا 100% خطرہ موجود ہے کہ ہم منزل مقصود تک بھی نہ پہنچیں اور راستے میں ہم کوئی نقصان اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں مثالیں یہاں پیش کر کر مسلمان کو سمجھایا کہ تم اسلام کی روشنی کو اپناؤ، اس اسلام کی روشنی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دو۔ ہاں جی، صبح شام، دن رات، معاملات، اپنی غمی خوشی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارو، تو انشاءاللہ منزل مقصود تک بھی پہنچو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اپنی مرضی کی زندگی گزاری، نہ اللہ کے حکموں کی پرواہ کی، نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پرواہ کی، تو وقت تو گزر رہا ہے بھائی، وقت تو نہیں رکے گا، وقت تو نہیں رکے گا۔ لیکن ان اندھیروں کی وجہ سے، ان کفر و شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم رستے میں رہ جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ بہرحال جو آج آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہم اسی طرح بناتے ہیں ہر بستی میں ایک بڑا کس چیز کا بڑا؟ کافروں کا بڑا، ہاں جی، مشرکین کا بڑا، بدعتیوں کا بڑا۔ اب وہ جو بڑا ہوتا ہے، سمجھیں اس بات کو، وہ بڑا جو ہوتا ہے، جو اس بستی کے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب جو بڑا کرے گا چھوٹے لوگ بھی اسی طرح کریں گے، جو امیر کرے گا، جو سردار کرے گا، جو وڈیرا کرے گا، جو اس بستی کے دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر وہ جرم کر رہا ہے یہ بھی جرم کریں گے، اگر وہ نیکی والے راستے پر چل رہا ہے تو یہ بھی نیکی والے راستے پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ ہے، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں میں ایک ایسا بڑا دیتا ہوں، بڑا بناتا ہوں۔ وہ جو بڑا ہوتا ہے اپنی سرمایہ داری کی بنیاد پر، اپنی جاگیرداری کی بنیاد پر، مال اور دولت کی بنیاد پر وہ وقت کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، وقت کے نبی کے نظام کی مخالفت کرتا ہے، وقت کے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل بڑا تھا، سردار تھا، ہاں جی، عتبہ بڑا تھا، سردار تھا، ولید بن مغیرہ بڑا تھا، سردار تھا، بلکہ روایات میں تو یوں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على ان رجلا من القریتین عظیم، یہ قرآن ان پر کیوں نازل نہیں ہوا جو ان دو بستیوں کے بڑے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ولید بن مغیرہ یہ مکہ المکرمہ کا رہنے والا تھا، اور طائف کا ایک سردار تھا، اس کا نام مسعود تھا۔ یہ بڑے سمجھدار تھے، ہاں جی، دانا تھے، مالدار تھے، اور لوگ ان کی باتیں مانا کرتے تھے۔ تو ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو شریعت نازل ہوئی ہے، یہ جو دین نازل ہوا ہے، یہ مجھ پر نازل ہونا چاہیے تھا، ہم کو نبی بننا چاہیے تھا، نبوت کا جو منصب ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، اور وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہوا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں کئی لوگ اس طرح کے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسلام کی مخالفت ہر دور میں سرمایہ دار قسم کے لوگوں نے کی ہے، جاگیردار قسم کے لوگوں نے کی ہے، سرداروں نے کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام ظلم سے روکتا ہے، سردارانہ نظام میں ظلم ہے، اسلام ظلم سے روکتا ہے، جاگیردارانہ نظام میں جو ہے نا ظلم ہے، ہاں جی، اسلام ظلم سے روکتا ہے، سردارانہ نظام میں ظلم ہے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی عوام کو اتنا دینا ہوتا ہے کھانے کے لیے جس سے وہ زندہ رہیں، صبح سے لے کے شام تک ان کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہاں میں انہوں نے حامی لانی ہوتی ہے۔ جہاں تھوڑی سی مخالفت ہوئی بندے کو اڑا دیا، بندے کو شوٹ کر دیا، بندے کو منظر عام سے غائب کر دیا۔ اسلام چونکہ ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، اب جب اسلام مخالفت کرے گا تو اب وہ اسلام کی مخالفت کریں گے۔ روس میں 1917 میں ایک انقلاب آیا، اگرچہ پرانی بات ہے، وہ انقلاب کیوں آیا تاریخیں اٹھا کر پڑھیں، اس کی وجہ یہی تھی، جاگیردار اپنے ماتحت عملے کو، لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر وہ عوام جو ظلم میں پستی رہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یاد رکھیں 2.25 کروڑ لوگ اس موقع پہ قتل ہوئے تھے، 2.25 کروڑ لوگ اس موقع پہ قتل ہوئے۔ ان سرداروں کو، ان جاگیرداروں کو، ان غریبوں نے، ان مظلوموں نے رسیوں میں باندھ کر 3 کلومیٹر تک گھسیٹا تھا۔ اس طرح ہوتا رہا، اور شروع میں وہ جو انقلاب تھا، علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبید اللہ سندھی، کہ شروع میں جو وہ انقلاب تھا وہ ایک اقتصادی انقلاب تھا، معاشی انقلاب تھا، لیکن بعد میں اس انقلاب کو مذہب کے نام پر تبدیل کر دیا گیا، خدا کے وجود کا انکار کیا گیا، دین کو افیون کہا گیا۔ جس طرح افیون کا استعمال کرنے والا نشے میں رہتا ہے، اس وقت یوں کہا گیا کہ یہ دین افیون ہے، اور اس دین کے نشے میں لوگوں کو لا کر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو۔ لیکن ظاہر ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا دیکھیں نا، 2.25 کروڑ لوگ، انسان قتل ہو جائے معمولی بات ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک روس کے منشور میں دین کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ کسی دین کو نہیں مانتے، اسلام کو وہ نہیں مانتے، یہودیت کو وہ نہیں مانتے، عیسائیت کو وہ نہیں مانتے، کسی بھی دین کا نام لینا وہاں جرم ہے، وہاں جرم ہے۔ ہاں، آپ کسی بھی مذہب کے خلاف جو مرضی بکواس کرتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر کسی دین کا نام لیں گے، آپ کسی بھی مذہب کا نام لیں گے، تو آپ وہاں مجرم ہیں۔ یہ جاگیردارانہ نظام، یہ اشتراکی نظام، اسلامی نظام کے مقابلے میں جو بھی نظام آئے گا وہ ظلم پر مبنی ہوگا، وہ اپنے مقاصد پر مبنی ہوگا، اپنے مفادات پر مبنی ہوگا۔ وہ مفادات اجتماعی نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک بستی ہے، سردار سوچے مجھے بھی فائدہ ہو، میری لوگوں کو بھی فائدہ ہو، نہیں، سردار سوچے گا صرف مجھے فائدہ ہو۔ کارخانے والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کارخانہ وہ ترقی کرے، فیکٹری والا سوچتا ہے میری فیکٹری ہے وہ ترقی کرے، ہاں جی، مل والا سوچ رہا ہے میری مل ہے وہ ترقی کرے، لیکن اس مل میں کام کرنے والا عملہ، ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے، بس اتنی تنخواہ دے دو کہ ان کے منہ بند رہیں، باقی کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، اور ان کے ظلم کے خلاف، ان پر جو ظلم کیا جاتا ہے اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ اگر کسی سے کام کروا رہے ہیں اس کا بھی حق ہے، جو کام کروا رہا ہے اس کا بھی حق ہے، دونوں کا حق ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ملازم کا بھی حق ہے، آقا کا بھی حق ہے۔ بھائی اسلام تو غلام کے حقوق بیان کرتا ہے، اسلام نے تو غلام کے حقوق بیان کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آخری جو وصیتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خیال کرنا نماز نماز اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، آخری بول ہے، تقریباً آخری بول ہیں جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، اور اس میں 1.25 لاکھ صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، اور ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ اور وعظ ارشاد فرمایا، اس میں اس بات کی بار بار تاکید کی کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، خیال کرنا ان کے حقوق ضائع نہ کرنا۔ اسلام تو غلام کے حقوق ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ غلام تو آقا کا خریدا ہوا ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی کے حقوق کو ضائع کرنے کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ یہ تصور اور یہ اصول اور یہ ضابطہ یہ صرف اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی نظام ہیں وہ دیکھنے میں جتنے مرضی خوبصورت ہوں، لیکن ان کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہے اسی طرح، فی کل قریہ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، ایک بڑا مجرم، اور وہ کرتا کیا ہے؟ لیمکروا فیہا، وہ مکاریاں کرتا ہے، چال بازیاں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ نے کوئی تھوڑی تدبیریں کی تھی، کبھی کوئی سازش، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سازش سے محفوظ رہے۔ کبھی زہر ڈالا جا رہا ہے کھانے میں، ہاں جی، کبھی رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام کو دعوت کے نام پر بلا کر ایک گھر کی دیوار کے ساتھ بٹھا کر، منصوبہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جب یہ حضرات آ کر اس دیوار کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم پیچھے سے جا کر اس دیوار کو دھکا دیں گے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ اس کے نیچے دب کر شہید ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سازشیں اللہ فرماتے ہیں لیمکروا فیہا، ہم یہ مجرم کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ یہ مکر کریں، اپنا جو بھی اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کو اسلام کے خلاف کر لیں استعمال، لیکن ظاہر ہے اسلام تو اللہ پاک کا ہے، ہاں جی، اسلامی نظام جو ہے نا وہ میرے اللہ کا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ مکر دین کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مکر نہیں کر رہے، بلکہ یہ مکر تو اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس انداز کا مکر ہے کہ وما یشعرون، ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ارے اسلام کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ اسلام تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ دیکھو اس وقت کا ابو جہل، اس وقت کا مکہ کا کافر کیا کہا کرتا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے، انتقال ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا یہ دیا، بس اپنے لوگوں کو کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تر کہتے ہیں کہ وہ انسان جس کی آگے نسل نہ چلے، تو کہنے لگے پریشان نہ ہونا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ان کا مشن جب تک ہے جب تک یہ خود ہیں، اس لیے کہ اولاد تو ہے نہیں، جب یہ فوت ہوں گے تو ان کے مشن کو آگے لے کر کون چلے گا؟ ہاں جی، ذہن کیا تھا؟ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو کیا پتا تھا جس اسلام کو ختم ہونے کے تم خواب دیکھتے ہو، جس اسلام کے بارے میں تم یہ تصور رکھتے ہو یہ ختم ہو جائے گا، وہ اسلام تو 2-4 سالوں کے لیے نہیں، وہ اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا تھا۔ اور الحمدللہ آج بھی اسلام بڑی قربانیوں سے گزرا ہے، اسلام بڑے حالات سے گزرا ہے۔ اسلام کے خلاف سازشیں صرف یہود و نصارہ نے نہیں کی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں تو نام نہاد مسلمانوں نے بھی کی ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بھی کی ہیں۔ اتنے حالات سے گزرنے کے باوجود آج بھی الحمدللہ یہ اسلام 100% اصلی شکل میں موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے، اور اسی طرح قیامت تک یہ اسلام چلتا رہے گا۔ لیکن وہ کیا سوچتے تھے؟ یہ اسلام ختم ہو جائے گا، وہ اسلام تو ختم نہ ہوا، وہ خود ختم ہو گئے۔ آج بھی جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے اسلام کو نقصان پہنچے گا، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نقصان تو سازش کرنے والے کو پہنچے گا۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب آتی ہے ان کے پاس آیتن، کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی اللہ کا حکم، اب بجائے یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ مان لیں، اللہ کے حکم پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر ایمان لے آئیں،
اسے قبول فرما لیں، قبول کر لیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، ہمارے ایمان لانے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ دیکھیں عجیب شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم کو وہ دیا جائے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے اوپر قرآن نازل ہو، ہمارے اوپر وحی آئے، ہمارے پاس جبریل امین آئے، ہمارے پاس اللہ کے پیغام آئے، یعنی نبوت کا منصب ہمیں ملے۔ میں نے بتایا ولید بن مغیرہ اور مسعود طائف کا سردار، ان کا یہ تصور تھا، میں نے ابھی وہ عربی عبارت بھی پڑھ کے سنائی، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، اوہ یہ محمد کو جو ہے نا اللہ پاک نے نبی بنایا، نبی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے جو آدمی ہیں ولید بن مغیرہ اور مسعود کے اوپر نازل ہوتا، یعنی ان کا تصور کیا تھا کہ یہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہو، ہم کو نبی بنایا جائے، ہم کو جو ہے نا نبوت کا اعزاز بخشا جائے، یہ مقام اور یہ منصب ہمیں دیا جائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا کر بھیج دیا گیا؟ یعنی تمنا ان کی یہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ ہم پر نازل ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ فرضی عہدے اور فرضی منصب بنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ سوشل میڈیا پر انجینئر علی مرزا، ہاں جی، جاوید غامدی، اس طرح کے لوگ، آپ حضرات دیکھو ایک بات سمجھو اس بات کو سمجھو، میں نے کل بھی جمعے میں یہ باتیں عرض کی تھی، اصلاح معاشرہ اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اپنی اصلاح یا دوسرے کی اصلاح؟ اپنی اصلاح نا، بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اپنی اصلاح، میری اصلاح ہو جائے، سمجھے؟ میری اصلاح ہو جائے، جب میری اصلاح ہوگی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا ہوا ہوں گا، میری اصلاح ہوگی تو آپ کی بات، آپ پر میری بات کا اثر ہوگا نا۔ میں آپ کے سامنے گھنٹوں کی تقریریں کرتا رہوں، لیکن خود جو آپ کو منع کر رہا ہوں جس چیز سے، خود میں اس میں ملوث ہو جاؤں، خود میں اس میں مبتلا ہو جاؤں، وہ گناہ میں خود کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ کی آپ پر میری بات کا کیسے اثر ہوگا؟ یہ حضرات دیکھیں، اس طرح کے تصورات پیش کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی ایسی تعبیرات کرتے ہیں، جو تعبیرات آج کا جو ترقی یافتہ طبقہ ہے وہ تو قبول کرتا ہے، جلدی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کی تعبیر نہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتی، نہیں ہوتی۔ بس وہ ایک کمرے کے اندر 10 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، چند لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں، ایک مخصوص عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر وہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ سوال و جواب جو ہے نا سوالات لکھ کر ان کو دے دیتے ہیں، وہ مرزا صاحب جو ہے نا پورا ہفتہ ان سوالوں کا جواب تیار کرتے ہیں، سارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، یہ نہیں ہے کہ اگر 10 سوال آئیں تو 10 کے 10 جواب دیں گے، نہیں، جو ان کی مرضی کے سوالات ہوتے ہیں، پھر اگلے اتوار کو دوبارہ وہی اکیڈمی میں ان کی نشست ہوتی ہے، وہ لوگ دوبارہ آتے ہیں اور ان سوالوں میں سے جو ان کے پسندیدہ سوالات ہوتے ہیں اس کے جواب وہ دیتے ہیں، اور انہوں نے دین کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اور ہمارا نوجوان یا اس طرح کا طبقہ وہ ان کی بات کو سمجھتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کے ہاں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ عالم ٹھیک ہے، نہ پیر ٹھیک ہے، ہاں جی، نہ محدث ٹھیک ہے، نہ صحابہ کرام ٹھیک ہیں، صحابہ کرام کو وہ برا کہہ رہے ہیں، ائمہ کو وہ برا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کر کے دین کو یہاں تک پہنچایا ان کو وہ برا کہہ رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی جماعت ٹھیک نہیں ہے، وہ خود ٹھیک ہے۔ تو یہ تصور تو اسلام کا نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سب کو رد کر دیں، ہاں بھی کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، جب آتی ہیں ان کے پاس آیتیں، نشانیاں، قالو وہ کہتے ہیں، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہ آئیں جو رسولوں کے پاس آئی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئی ہیں۔ جب وہ چیزیں ہمارے پاس بھی آنا شروع ہو جائے گی پھر ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت کا پیغام اس نے کہاں رکھنا ہے، کس کے پاس بھیجنا ہے، رسول کس کو بنانا ہے، نبی کس کو بنانا ہے، ہاں جی، پیغمبر کا منصب کس کو عطا کرنا ہے۔ یہ باتیں بار بار سمجھائی جا چکی ہیں
کہ نبوت کا منصب کسبی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ میں محنت کروں اور نبی بن جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں محنت کر کر ولی تو بن سکتا ہوں، محنت کر کر صدیق بن سکتا ہوں، میں محنت کر کر اللہ کی توفیق سے شہید بن سکتا ہوں، لیکن میں محنت کر کر نبی بن جاؤں یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان کو، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو ذلت، صغار ذلت. کہاں سے پہنچے گی؟ اللہ کی طرف سے پہنچے گی. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یحشرون المنکرون کامثال الذر یوم القیامہ. یہ جو مشرک لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ کل قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو چونٹیوں کی طرح ہوں گے. چونٹیوں کی طرح. ایک انسان کو چونٹی بنا دیا جائے، یہ چھوٹی ذلت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی ذلت اللہ کی طرف سے پہنچے گی. اور اس کے علاوہ وعذاب شدید، شدید قسم کا عذاب پہنچے گا. اس لیے ہر وقت اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے، صراط مستقیم کی دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ہدایت کے راستے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا کہ بما کانوا یمکرون، اور یہ ذلت اور عذاب ان کو کیوں پہنچے گا؟ اس لیے پہنچے گا وہ مکر کرتے تھے، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، منصوبہ بندیاں کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.